أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. سورہ حج کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. سورہ حج مدنی صورت ہے اور اس کے بعد پھر صورت آ رہی ہے وہ مکی صورت ہے. تو یہ ایک اچھا موقع ہوگا ہم لوگوں کے لیے اس مکی اور مدنی صورتوں دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کا اور دونوں کے مضامین اور دونوں کے ٹاپکس کیا کیا ہوتے ہیں ان کا اندازہ لگانے کا. سورہ حج جن آیات کریمات سے شروع ہو رہی ہے وہ شروع کی 2 آیتیں ان آیتوں میں سے ہیں جن کو جو انسان کو لرزانے کے لیے اور اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہیں. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے الفاظ بھی ان کو مزہ دیں گے کہ الفاظ میں کیسا زور ہے ان 2 آیتوں کے، اور الفاظ کے جو حسن ترتیب ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے. اور جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ان کے لیے ان دونوں آیتوں کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ ان کو سوچنے پر سمجھنے پر مجبور کرے اور قیامت کے حالات کے ذریعے ان کے رونگٹے کھڑے کر دے. اس لیے ان دونوں آیتوں کا مکمل لفظی ترجمہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. یعنی جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پھر اس وقت آدمی کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی اور کتنی دل دہلانے والی چیز کا سامنا کر رہا ہے. ابھی حالات پڑھتا ہے اندازہ نہیں ہوتا اسے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو پڑھے اس سے گزرے گا تو اسے اندازہ ہوگا. پھر وہ ایک مثال دی گئی ہے بس کہ اس دن کیا ہوگا، بلکہ 2 مثالیں فرمایا گیا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. یہ شاید بات اس سے پہلے بھی آئی تھی کسی دوسری آیت کے سیاق میں کہ ماں اور اولاد کی جو محبت ہوتی ہے وہ اس دنیا کی کا سب سے مقدس ترین رشتہ ہے. رشتوں میں جو رشتے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ ماں اور اولاد کا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ہو اور کسی بھی روپ میں ہو اور کسی بھی علاقے اور کسی بھی صورتحال سے دوچار ہو، لیکن اس محبت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اور وہ محبت بھی اپنے عروج پر کس وقت ہوتی ہے؟ وہ محبت بھی ماں کی اپنے عروج پر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو، ننھے سے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہوتی. اس وقت کوئی کام، کوئی اور مصروفیت اسے قطعاً ناگوار ہوتی ہے. انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے اور جانوروں کا بھی یہی معاملہ ہے. کوئی جانور، بلی یا کوئی کتیا یا اس طرح کے جو جانور گلی محلے میں ملتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ اگر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور اس وقت آپ ان کو ڈسٹرب کر دیں یا اس وقت آپ ان کی طرف بڑھیں، صرف بڑھیں آپ ان کی طرف، تو وہ آپ کو کاٹ کھانے دوڑیں گے. انہیں بالکل یہ بات پسند نہیں ہوتی
کہ جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں اس وقت ان کو ڈسٹرب کیا جائے، اس وقت ان کو پریشان کیا جائے۔ یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے، یہی معاملہ دنیا میں انسانوں کی جو مائیں ہیں ان کا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا اور ایسا دل دہلا دینے والا ہوگا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ بھی اس دن بھول جائے گی کہ اس کی گود میں کیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر ایک سائڈ رکھ کر اس کو بھاگے گی ایک طرف پھینک کر۔ ایک ایسا زلزلہ، ایسا خطرناک زلزلہ۔ ورنہ عام طور پر دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان میں عام طور پر بچوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگا جاتا۔ کہیں زلزلہ آنا شروع ہوا تو عام طور پہ مائیں اپنے بچوں کو لے کے بھاگیں گی، باپ اپنے بچوں کو گود میں لے کے بھاگیں گے، لیکن قیامت کا زلزلہ ان تمام زلزلوں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو بھی پھینک کے بھاگ جائے گی، بھیا چلو یہاں سے، اس کو فکر خیال ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بچے کی کوئی دشمن ہو گئی وہ، بلکہ وہ اتنا خطرناک زلزلہ آئے گا کہ اس کے ذہن میں بات رہے گی ہی نہیں کہ وہ ایک معصوم کو دودھ پلا رہی تھی۔ اور فرمایا کہ اور وہ مادہ، اس کا ترجمہ صرف عورت نہ کریں بلکہ ہر وہ مادہ مخلوق، ہر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فیمیل، جانوروں میں بھی ہو چاہے انسانوں میں ہو، وہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ اس زلزلے کی خطرناکی کی وجہ سے، اس دن کے ہنگامے کی وجہ سے، اور اس دن کے شور شرابے کی وجہ سے، اور اس دن کے لرزہ خیزی کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اگر تم باہر نظر ڈال کے دیکھو، اگر تمہیں کچھ ہوش ہو اس دن اور تم دیکھ سکو تو تم دیکھنا، تمہیں لگے گا کہ سڑک پر لوگ بھاگے پھر رہے ہیں اور ایک عجیب نشے کی کیفیت میں ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جب ماں کو اپنے بچے کا پتہ نہیں تو اور پھر کس کا پتہ ہوگا؟ فرمایا کہ ایسا لگے گا کہ جیسے سبھی بوتلیں چڑھا کے آئے ہیں، سب بھاگے جا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہو کسی کو کچھ ہوش نہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہو، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ان کے اوپر کوئی نشہ طاری نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے، بہت زبردست ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ تو 2-3 علامتیں، چھوٹی سی مثالیں پیش کر دی گئیں کہ اس طرح کی کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ لہٰذا قیامت کے دن سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ہیبت کھاؤ، اس دن کا تصور کر کے خوف کھاؤ۔ اسی لیے صوفیاء کرام کے ہاں اس بات کا معمول تھا اور ہے آج بھی کہ آخرت کا، یوم آخرت کا مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ آدمی کچھ دیر بیٹھ کر خاموش ہو کر یاد کرے کہ سوچے کہ قیامت کے دن کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں، ایک سلسلے وار یاد کرے کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اس کا خیال اور تصور دل میں لائے اور جمائے، تاکہ قیامت کا جو جھٹکا ہے اور قیامت کا جو زلزلہ ہے اس کی ہیبت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو یہ پہلے رکوع میں اس کے علاوہ بھی جو آیتیں ہیں اس میں قیامت کو ثابت کرنے والی آیتیں پیش کی گئی ہیں، وہ آیتیں بیان کی گئی ہیں جن میں قیامت کا ثبوت ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ ہوگا۔ اسی میں ایک آیت آگے چل کے ہے، آیت نمبر 5 میں، کہ بھئی تمہیں قیامت پہ شک ہوتا ہے۔ یہ بات مختصر طور پہ کل آئی تھی، یہاں پر وضاحت کے ساتھ ہے، لمبی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ تم لوگوں کو، آدھے صفحے زیادہ کی آیت ہے کہ تم لوگوں کو قیامت کے اوپر شک کیوں ہوتا ہے؟ تم بھول جاتے ہو جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے تم کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر تم ایک پانی کا قطرہ بنے، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، انسان کے خلقت کے سارے مظاہر اس میں اس آیتیں کریمہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس قطرے کے بعد پھر تم ایک ہلکا سا، ایک گوشت کا نہیں بلکہ خون کا ایک لوتھڑا تم بن گئے، اس کے بعد پھر تم ایک گوشت کا ٹکڑا جیسا تم بن گئے،
اس کے بعد پھر تمہاری ہلکی پھلکی شکل بننی شروع ہوئی، صورت بننی شروع ہوئی، کچھ ناک نقشہ بننا شروع ہوا، پھر ہڈیاں تمہارے اندر پیدا ہونے لگیں، اس کے بعد پھر تمہارے اندر روح پھونکی گئی، پھر تم ایک مخصوص وقت گزار کر اس دنیا میں آئے، اور پھر اسی طرح سے دنیا سے زندگی گزارتے ہو، پھر تم خود بخود جوانی کو پہنچتے ہو، بچے ہوتے ہو، پھر جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، ارذل العمر جس کو کہا گیا، وہ عمر جس میں آدمی بالکل ناکارہ سا ہو جائے، اس عمر تک پہنچ جاتے ہو، اور اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو جو رب ان تمام مراحل سے گزار کر تمہیں یہاں تک لے آیا، وہ اس دنیا کو نہیں لا سکتا؟ جب لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو پروردگار اس ایک نظام کے تحت ایسا کر سکتا ہے کہ شروعات ہو بالکل کچھ نیست سے، جب کچھ نہیں تھا وہاں سے انسان کی شروعات ہو، اور پھر شروعات ہوتے 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 جوانی کی عمر میں جب آدمی پہنچتا ہے، پھر کیا کیا نہیں کرتا دنیا میں۔ جو مثبت لوگ ہوتے ہیں، پازیٹیو قسم کے، پازیٹیو کام کرتے ہیں بڑے بڑے، اور بس نہیں چلتا آدمی کا، پوری دنیا کو ڈھیر کر کے رکھ دے ادھر سے ادھر تک۔ اس کے بعد پھر جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے، تقریباً بچپن جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، کلام پاک نے اس کو بتایا بھی ہے کہ وہی بچپن جیسی حالت تمہاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر تمہیں اٹھائے گا۔ لیکن تم حیرت کرتے ہو کہ ارے قیامت کیسے آئے گی؟ جس طرح اتنے مراحل سے گزار کر انسان کو ہم وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور ایک دو کو نہیں، کروڑوں اربوں انسانوں کو پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے دنیا کو پہنچا دیں گے۔ تو یہ دنیا تمہارے لیے حیران کن کیوں، آخرت تمہارے لیے حیران کن کیوں ہے؟ یہ تمہارے لیے بالکل اچنبھے کی چیز کہ نہیں 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 ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم اس کا انکار کیسے کر دیتے ہو؟ اپنی اوقات بھول جاتے ہو، اپنی حیثیت بھول جاتے ہو۔ یہ ان باتوں کو اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ دوسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں بھی تقریباً یہی باتیں آئیں گی کہ اہل ایمان کے کیفیات بیان کی گئیں، اور اہل کفر کا، اور دونوں کا بلکہ انجام۔ اہل ایمان یہ کرتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں، اہل کفر کا رویہ یہ ہے، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کا انجام یہ ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کا انجام یہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں نے شروع میں عرض کیا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جن لوگوں کے سامنے کلام پاک کھلا ہوا ہوگا، کہ مدنی صورت ہے، لہٰذا یہاں پر اب وہ احکام آ رہے ہیں جو اب تک یعنی جو مکی صورتوں میں عام طور پر نہیں آتے، عام طور پر مکی صورتوں میں جو نہیں آتے ہیں، یہاں اس طرح کے احکام کچھ آئیں گے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ حج اب فرض ہو گیا، حج کا ایک طریقہ طے ہو گیا، اور یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں، تو اس کے بعد پھر حج کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد، انہوں نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ ان کی نسل میں سے، اس وقت حضرت اسماعیل تھے چونکہ ساتھ میں، تو ان کے ذریعے ان کی نسل میں سے ایک آخری نبی جو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم کو اس بات کا بھی اشارہ ہوا تھا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، آواز لگائیں، آ جاؤ لوگوں حج کی طرف۔ حالانکہ بیچ صحرا میں کھڑے ہو کے آواز لگانے سے کیا حاصل ہوگا؟ عقل انسانی تو یہی کہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، آپ اعلان کیجئے، تو آپ آواز لگائیے، تو آپ آواز لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ قیامت تک پھر یہ نظام چلتا رہے گا، آپ کی اس پکار پر لبیک کہنے والے، لبیک اللہم لبیک، یہ آواز ابراہیم تم لگاؤ گے، لیکن آواز حقیقت میں ہماری طرف سے ہوگی۔ انسان کو پکارنا ہے تو انسان پکارے گا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پکارو، اور جب حضرت ابراہیم نے پکارا، قیامت تک آپ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ عمرے کا اور حج کا جاری ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا، کہ اور لوگ
لبیک اللہ، اسی صدا پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہاں ہم آ گئے، ہم حاضر ہیں، پروردگار تو نے بلایا تھا، ہم آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کا فریضہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد حج کی صورتحال بدل گئی، لوگ ننگے ہو کے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ گویا کہ اذن فی الناس بالحج، حضور نے دوبارہ، حضور کو گویا کہ حکم ہوا ہے کہ اب آپ بھی ذرا اسی حج کی، اسی اذان کی، اسی آواز کی جو ابراہیم نے آواز لگائی تھی، اور اس کے وقت سے معاملہ حج کا چل رہا تھا، اب حج کو امت محمدیہ کے پیغام کی روشنی میں ایک نیا رنگ اور ڈھنگ دے کر اب اسی توحید کے مشن پر آپ قائم کر دیجئے، اسے لگا دیجئے، اسے جاری کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیے آپ اور یہ ہیں، اور لوگوں کو جا کر حج سکھاؤ اور اس بار اس طرح حج کراؤ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ احکام حضور بھول گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا گیا کہ آپ جا کر ابوبکر کو یہ احکام بتائیں، اور پھر ان دونوں بزرگوں کے ذریعے وہ احکام انسانوں کو سکھایا گیا اور معاملہ پھر ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجۃ الوداع جو فرمایا تھا، خود جو آپ کی زندگی کا، حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج ہے، اس میں خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے سارے احکام بہت واضح انداز میں کھول کھول کے بیان فرما دیے تھے، گویا کہ وہ اذان ثانی تھی، ندائے ثانی تھی، دوسری پکار تھی۔ ایک پکار وہ تھی جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی، اسی پکار کی تجدید اور اس کا رینیول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکار لگائی تھی۔ اس کے بعد پھر تو حرم مکی کے جو احکام ہیں اور کیا کیا ہے وہاں، کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا ناجائز ہیں، یہ احکام سکھائے جا رہے ہیں جو حج کے متعلق ہیں اور بیت اللہ کے اور حرم کے ادب و احترام کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 5 میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ اور جو لوگ ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کو مزید راسخ کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے خاص طور پر، اور ہم جیسے ڈھیلے ڈھالے ایمان والوں کے لیے بھی، کہ یاد رکھو کہ جانوروں کی قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور بت، کسی اور دیوی، کسی اور دیوتا، کسی اور بابا، کسی اور استھان، کسی اور چٹان کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کی نیت کر کے جو قربانی کی جائے گی، اس کی رضامندی کے لیے قربانی ہو رہی، وہ تو قربانی ہے، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب شرک ہے۔ تو پھر رکوع نمبر 5 میں یہ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس میں ایک آیت جو ہے ذرا اس کو خاص طور پہ دیکھ لیں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ وہ لوگ جو کہ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اللہ سے جڑی ہوئی چیزوں کا، اللہ کے نام سے وابستہ چیزوں کا جو احترام کرتے ہیں، تو یہ ان کے دل کے تقوی کی بات ہے، یعنی اندر تک تقوی سرایت کر گیا ہے۔ بہت پھیلی ہوئی آیت ہے، جس بیک گراؤنڈ میں یہاں پر آئی ہے وہ وہیں حج کے لیے، کہ حج کے لیے جو قربانیاں لوگ خاص کر لیتے تھے ان کو نہ چھیڑا جائے، بیت اللہ کا جو ادب و احترام بتایا گیا اس کو ملحوظ رکھا جائے، حدود حرم کا جو پاس و لحاظ ہے اس کا خیال رکھا جائے، حدود حرم میں کوئی جانور آ جائیں تو ان کا پاس و لحاظ کیا جائے، وہ تمام چیزیں۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ گزر چکا ان کا لحاظ رکھا جائے، ان سب چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، لہٰذا ان کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں پر بیک گراؤنڈ ہے حج کا، لیکن یہ آیت کریمہ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی، اور بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کلام پاک لے کے کہیں جا رہے ہیں، آپ کا پیر پھسل گیا ہے، ہاتھ لگ گیا، آپ کا کلام پاک رکھا ہوا ہے، کلام پاک گر گیا زمین پر، ہم اسے اٹھا کر چوم لیا ہم نے اس کو۔ بعض لوگ خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ خاص طور پہ کچھ صدقہ کرتے ہیں معافی کے طور پر اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ عمدن نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی ایک چیز کا سبب ہم بنے، کلام پاک کے ایک ظاہری بے حرمتی کا سبب ہم بن گئے، غلطی صحیح، اس کی معافی کے لیے لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس پر بہت سے لوگ ناک بھونچ چڑھاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو غلط ہے، اس کا کوئی جواز نہیں،
اس کا کوئی ثبوت نہیں. کہا جا رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہر چیز کا کوئی اصول اور لگا اور لپٹا قانون اور ضابطہ نہیں ہوگا. ہر چیز تمہیں لکھ کے نہیں دی جائے گی کہ یہ ہے تو یوں اور یہ ہے تو یوں، یہ تو یوں. بہت ساری چیزیں ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا جاتا ہے، ایک بڑا سا اصول بتا دیا جاتا ہے، اس کے انڈر میں جتنے مسائل ہوں گے وہ سب وہاں سیٹ ہوتے رہیں گے. آپ بیٹھے ہیں، آپ نے مثال طور پر بالخصوص آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا حرم مکی میں بیٹھے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ سو رہے ہیں، آپ کا پیر قبلے کی طرف ہے، آپ نے سوچا رہے تو بے حرمتی ہو رہی اور آپ نے پیر ہٹا لیا. تو یہ من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی. اندرونی آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے، اور یہ بہت بہتر چیز ہے. اب اگر کوئی اس پہ ناک بھونچ رہا ہے، یہ اس کا غلط ہے اور یہ یوں نہیں اور وہ یوں نہیں، وہ غلط کہتا ہے، وہ غلط ہے بالکل. اسی طرح سے آپ کوئی عالم دین ہے، کوئی بڑا عالم ہے، اس کی کسی بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتا ہے تو بھائی اس کی کسی بات سے اتفاق نہیں ہے ہمیں، لیکن اس کے عالم ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں کہ بھائی عالم تو ہے کم سے کم. اب وہ ہمارے مسلک، ہماری جماعت، ہماری تنظیم میں وہ آدمی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے احترام کرتے ہیں نہیں بھائی اس کے وہ کم سے کم عالم دین تو ہے، بڑا تو ہے، اس لیے اس کا احترام کیا جائے گا. تو یہ کیوں؟ اس کے علم کا احترام ہے، یہ حقیقت میں اس کا علم ہے، علم کا احترام ہے. اور علم کون سا؟ اللہ کا، رسول کا، اللہ کی کتاب کا، رسول کی تعلیمات کا، اس کا ہم احترام کر رہے ہیں. تو یہ قطعاً غلط نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، لکھا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی کہہ دیتا تھا اور کسی نے کہا کہ بھائی احمد رضا خان نے ایسا کہا ہے، تو مولانا ناراض جاتے تھے کہ کیا بدتمیزی کرتے ہو، رائے کا اختلاف اپنی جگہ ہے، کم سے کم علم کا تو احترام کرو، عالم ہونے کا تو احترام کرو اور پورا نام لیا کرو. مولانا نے کہا کہ باقاعدہ فرماتے تھے کہ پورا کہا کرو کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے ایسا. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی آپ کو. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہے، جماعتیں الگ ہو گئیں، تنظیمیں الگ ہو گئیں، مسلک الگ ہو گئے، تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس اب اس کے علماء و ادب و احترام کے لائق ہی نہیں ہیں. یہ انتہائی جاہلانہ حرکت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کا بھی تقوی ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے دلوں کا پاس لحاظ، اندر سے ادب و احترام کرنا، اس کا خیال رکھیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جب بھی ایسا کیا جائے گا تو انشاءاللہ مبارک ہوگا. یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے کسی چیز، کسی شخص، کسی علاقے، کسی مقام کا ادب احترام کرے گا تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اس کے مراتب بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا. اس آیت کریمہ کو خاص طور پر سامنے رکھنا چاہیے. اس لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اس کے بعد پھر یہ میں نے عرض کیا کہ رکوع نمبر 5 میں جانوروں کی قربانی کے متعلق احکام ہیں. رکوع نمبر 6 میں اہل ایمان کو ستانے والے لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہر زمانے میں وہ لوگ جو اہل ایمان کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور چڑ کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ ہوتی ہے ان یقولوا ربنا اللہ، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان کے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے. اس توحید سے چڑ ہوتی ہے، اس توحید سے حقیقت میں نفرت ہے، اس لیے اہل ایمان سے چڑھتے ہیں. اب جب اہل ایمان سے چڑھتے ہیں تو پھر ان سے پاور بھی ہوتی ہے ان کے پاس، تو ان کو ستانے کا کام بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ہم نے اونچ نیچ کا نظام قائم کر رکھا ہے. آج کوئی اونچا ہے، کل کوئی نیچا ہوگا، آج کوئی نیچا ہے، کل وہ اونچا ہو جائے گا. ایک یہ اونچ نیچ کا نظام ہے دنیا میں. وہ جو ہوتا ہے جھولا، اس پہ بچے بیٹھتے ہیں ایک ادھر ایک ادھر، سیسا، ایک بچہ ادھر بیٹھ گیا، ایک بچہ ادھر بیٹھ گیا، کبھی وہ ایک بار وہ اوپر اٹھ رہا ہے، دوسری بار وہ اوپر اٹھ رہا ہے. یہی نظام دنیا میں باقی ہے. کبھی ایک قوم اوپر ہے، کبھی دوسری قوم اوپر ہے.
اور جو قوم ایک بار اوپر سے نیچے آ جائے تو اسے چاہیے کہ اب رونے پیٹنے کے بجائے اس بات کی تیاری کرے کہ دوبارہ پھر اوپر چلی جائے، نہ کہہ رہے بھائی ہمارے پاس بھی تو حکومت تھی، ہم یوں تھا، اب تو ہم نیچے آ گئے یوں اور وہ، جیسا کہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ کے بندو، صدیوں 1000 سال تک تقریباً تمہارا فیشن دنیا میں چلا ہے، 1000 سال تک تمہاری شان دنیا میں چلی ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اونچ نیچ کا، اوپر نیچے کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دنیا میں ایک قوم اوپر آتی ہے تو دوسری نیچے چلی جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جس طرح سے کہ بچوں کے جھولا ہوتا ہے، بچوں کا، جس پہ بچے بیٹھتے ہیں، ایک طرف ایک دوسرے طرف دوسرا، ایک بار ایک اوپر جاتا ہے دوسری طرف دوسرا اوپر جاتا ہے، بالکل یہی معاملہ دنیا کا بھی ہے، اور یہ نظام قوموں میں چل رہا ہے گویا کہ۔ آپ یوں سمجھیے کہ وہ جھولا جو ہے وہ دنیا ہے، اور اس پہ قومیں لدی ہوئی ہیں ایک طرف دوسری طرف، کبھی ایک قوم اوپر اٹھ جاتی ہے، کبھی دوسری اوپر اٹھ جاتی ہے، یہی نظام چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا وہ قومیں جو اوپر سے نیچے آ جائیں، ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ رونا پیٹنا کریں کہ بھائی ہم تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور کیا کریں، ہماری حکمرانی تھی پہلے لیکن اب نہیں ہے، ہائے ہائے، یوں اس یہ سب ڈرامے بازی کرنے کے بجائے اس بات کی تیاری کریں کہ دوبارہ جب موقع ہو تو پھر فوراً اوپر چڑھ جائیں، جیسا کہ ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں۔ 1000 سال سے زائد تک کا عرصہ دنیا میں ایسا گزرا ہے، دنیا کے بڑے خطے میں، کہ ہمارا فیشن چلتا تھا، ہمارا جھنڈا پھہراتا تھا، اب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایسا ہونا تھا، نہیں ہوا، ہو گیا ایسا، اب ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ ہندوستان میں صدیوں ہماری حکومت رہی، ہمارا نام رہا، ہمارا شہرہ رہا، سب کچھ رہا، اب ہمارے پاس نہیں ہے حکومت۔ اب اس میں رونے پیٹنے کے بجائے آدمی کو تیاری کرنی چاہیے، اپنی کمیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور آگے کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اب حالات کیا ہیں، اب کس طرح کام چلے گا۔ اس طرح کی ایک آیت آگے آئے گی، ابھی اس کو میں تھوڑی تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا اگر یاد رہا تو یہ اس چھٹے رکوع میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ پورا رکوع جو ہے یہ اسی سلسلے کا ہے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو یہ بھی، اہل کفر جو ہیں، جو ستانے والے ہیں مسلمانوں کو، ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھائی تم لوگ بھی جو اہل ایمان کو ستا رہے ہو، یہ مت بھولو کہ ماضی میں دنیا میں جو قومیں رہی ہیں، جو قومیں آتی رہی ہیں دنیا میں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عذاب نازل کیا ہے، اور کئی قوموں کا ان تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ بھی ذرا ان لوگوں کو یاد رکھو۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 7 میں اللہ کے رب کے رسول کی آمد، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں، اور پھر اس آمد کے نتیجے میں حق کا بول بالا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، ساری انسانیت کو مخاطب کر کہہ دیجئے، مجھے رب نے بھیجا ہے اس بات کے لیے، اس کام کے لیے کہ میں تمہیں آ کر خبردار کر دوں، تمہارے کانوں میں جو شرک اور بت پرستی کی گندگی جم گئی ہے اور تم سن نہیں سکتے ہو، اس کو صاف کر دوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اور پھر یہ پوری آیت کریمہ، یہ پورا رکوع جو ہے، یہ اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نتیجے میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب ایک نبی آ گیا تو اب پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ جو بدبخت ہیں، جن کے اوپر بدبختی چپک گئی ہے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور پھر قیامت کے دن صرف اور صرف الملک یومئذ للہ،
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا سب لوگوں کے درمیان۔ اہل ایمان کو اچھا بدلہ ملے گا اور اہل کفر کو برا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 8 میں وہ لوگ جو دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کرو، بلکہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے بڑا اجر تیار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، کہ وہ لوگ جو دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، بالخصوص مہاجرین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان جنہیں اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، انہیں مارا گیا، قتل کر دیا گیا، یا وہ ان حالات سے دوچار ہوتے ہوئے خود ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اپنے فضل خاص سے خصوصی رزق عطا فرمائے گا، خصوصی دولت، خصوصی چیزیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق دینے والا ہے، اور ان کو ایسی جگہ میں رکھے گا، ایسے گھر میں داخل کرے گا جس پہ بالکل نچھاور ہو جائیں گے، نثار ہو جائیں گے، قربان ہو جائیں گے کہ واہ بھائی واہ، یہی تو چاہیے تھا ہمیں، اور کیا چاہیے تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کے کچھ نشانیاں پیش کی ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 9 میں، وہی جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں اپنی عظمت اور اپنی قدرت، اپنی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، اس کا مزید سلسلہ آگے بڑھایا گیا، اور ساتھ میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ سب جو دنیا دیکھ رہے ہو، سب جو چل رہا ہے معاملہ، یہ سب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، اور خود قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی عظیم نشانی ہوگی۔ آخری رکوع سورہ حج کا، یہ میں بتا رہا تھا کہ آگے ایک آیت آنے والی ہے، اسی رکوع میں وہ آیت کریمہ ہے، آخری آیت گویا کہ۔ اس رکوع کا جو ایک مجموعی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کفر ایک بے حیثیت چیز ہے، کفر کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ شرک کا بھی معاملہ یہی ہے، اور ایسے حالات میں جب شرک کا بول بالا ہو، شرک کا غلبہ ہو، مثال دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس بات پہ بھی قادر نہیں ہیں کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، سارے خدا جمع کر لیجئے، جتنے دیوی دیوتا ہیں ان سب کو جمع کر لیجئے اور کہو بھیا ذرا ایک مکھی بنا دینا، پیدا کر دینا۔ مکھی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بنانا اور پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ان دیوی دیوتاؤں کے اوپر کوئی مٹھائی چڑھا دے اور کوئی مکھی آ کے اس مٹھائی پہ بیٹھ جائے، اس کو کھانے لگے، ان کے اندر ان کی یہ اوقات نہیں ہے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس ایک مکھی کو اڑا سکیں۔ لہٰذا فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو سہارا دینے والا ہے وہ بھی ڈھیلا، اور جو سہارا مانگ رہا ہے وہ بھی ڈھیلا۔ جو خود سہارا ہے وہ تو ڈھیلا ہے ہی، اور جو سہارا مانگ رہا ہے وہ بھی ڈھیلا۔ گویا کہ یہ کفر کا، شرک کا جو پورا نظام ہے، یہ بالکل ہی کھوکھلی بنیادوں پر قائم ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گھاس پھوس پر ٹکا ہوا ایک محل گویا کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے بہت بڑا، کبھی بھی دھڑام سے گر پڑے گا۔ آخری رکوع میں، یہ جو آخری رکوع چل رہا ہے، اس کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، تقریباً آدھے صفحے کی آیت ہے، وہی آیت جس کی طرف میں نے پیچھے اشارہ کیا تھا۔ اس آیت کے اندر گویا کہ ایک پورا نظام آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس آیت کریمہ کے اندر آ گیا ہے۔ 1-2-3 منٹ اس آیت کریمہ پہ ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کا جو حق ہے اس طرح جد و جہد کرو، یعنی سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد اپنے گھر بار، اپنے خاندان، محلے کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ، یعنی بات کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا رہے بھائی، آدمی جو حقیقی تقوی والا ہوتا ہے وہ تو قیامت کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتا، موت تک یا قیامت تک، کہ ہاں ہم جو ہیں متقی ہو گئے،
تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنائے اور مزید کی کوشش کرتا رہے ہمیشہ. اگر انتظار میں رہے گا کہ جہاں جب میرا تزکیہ مکمل ہو جائے گا اور میں بالکل مطمئن ہو جاؤں گا تب پھر میں آگے بڑھوں گا، پھر میں گھر بار کو بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو فرمایا گیا کہ یہ ایک طریقہ ہے، ترتیب ہے. اس کے بعد پھر آدمی ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ اپنے آس پڑوس سے، محلے سے جتنی برائیوں کو دور کر سکتا ہو، جتنی خباثتوں کو دور کر سکتا ہو، ان کو کرنے کی کوشش کرتا رہے. دین کے معاملے میں، عقیدے سے ہٹانے کے معاملے میں کوئی سختی کرے اور ہمیں اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانی دینے کا موقع آئے تو ہنسی خوشی قربانی برداشت کرے کہ دین، عقیدے سے ہم نہیں پھر سکتے، عقیدے کے معاملے میں کوئی صلح نہیں کر سکتے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قوت دے، طاقت دے، ساتھ ساتھ دعوت کا کام چلتا رہے گا، غیروں کو دین کی دعوت دی جاتی رہے گی، اللہ کی طرف بلایا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے اور مرحلہ آئے ایسا زندگی میں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہر ایک کی زندگی میں ایسا مرحلہ نہیں آتا، اکثر انبیاء کی زندگی میں مرحلہ نہیں آیا، لہٰذا اگر ایسا مرحلہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، تو آدمی اس بات کے لیے بھی تیار ہو کہ حکومت کا نظام، سیاست کا نظام، پائے تخت کو اپنے ہاتھ میں لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جاری فرما دے. گویا کہ ایک پورا سلسلہ ہے نیچے سے لے کے اوپر تک کا. تو جو حق کا جہاد ہی کہا گیا ہے اور وجاہدو جو کہا گیا ہے، یہ ان تمام مرحلوں کے لیے ہے. ایسا نہیں کسی ایک مرحلے کے لیے نہیں کہ بھائی اچھا میں تو صرف اپنا تزکیہ کروں گا، میں خانقاہ میں بیٹھ رہا ہوں، میں اپنے تزکیے کے لیے صرف جہاد کروں گا. نہیں، ہر مرحلے کے لیے جہاد کرنا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی مجھے اپنے تزکیے سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں محلے والوں کو سدھاروں گا، وہ بھی غلطی پر ہے. کوئی کہہ رہا ہے صاحب کہ نہیں میں صرف فرد، ایک انسان، فرد واحد کی اصلاح پہ توجہ دوں گا صرف، وہ بھی غلط ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں صرف اور صرف فرد کی اصلاح پہ توجہ دوں گا، صرف حکومت کے قیام پہ توجہ دوں گا، وہ بھی غلط ہے. یہ ایک پورا نظام ہے جو نیچے سے اوپر تک چلتا ہے. ہر مرحلے کے لیے آدمی کو جدوجہد کرنی ہے. آیت کریمہ بالکل عام ہے، کوئی خاص نہیں کیا گیا کہ اسی مرحلے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہر مرحلے کے لیے جدوجہد ہوگی. وہ اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ لفظ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے قریب تک پہنچاتا ہے. حضور کا ایک لقب مجتبی ہے، جس کو منتخب کیا ہو، سلیکٹ کیا گیا ہو، یعنی نبیوں میں سب سے سلیکٹڈ نبی اور مخلوقات میں سب سے سلیکٹڈ مخلوق، انسانوں میں سب سے زیادہ سلیکٹڈ، سب سے چیدہ انسان. اسی طرح سے امت محمدیہ سب سے زیادہ سلیکٹڈ امت، سب سے چیدہ امت، سب سے خاص امت. وہ اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین، اور تمہارے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی. اب ہم سوچیں نہیں سختی تو نظر آتی ہے، لگتی تو ہے، وہ لگتی ہے کیونکہ آدمی اس میں اترتا نہیں ہے. وہ بالکل ایسا ہی جیسے آدمی سوئمنگ پول کے باہر کھڑا ہو کے دیکھتا رہے بھائی کیسے تیروں گا، کہیں ڈوب نہ جاؤں، یوں نہ ہو جاؤں. سائیکل جب تک نہیں چلاتے ہیں ہم لوگ اپنے بچپن میں، تب تک ڈرتے رہتے ہیں، ارے کیسے چلائیں گے، یہ کہیں ادھر نہ گر جائیں ادھر نہ گر جائیں. چلانی شروع کرتے ہیں، کوئی دھکا دے کے چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ خود ہی چلانا شروع کرتے ہیں. ایک آدھ بار زوردار چوٹ چاٹ لگ جاتی ہے، ورنہ آدمی چپ چاپ چلاتا چلا جاتا ہے. تو کہا کہ اس نے دین میں تمہارے لیے مشکل نہیں رکھی ہے، یہ بات طے ہے، اور تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہو. جو باقی سب لوگ ابراہیم کا نام لیتے ہیں یہ سب ڈپلیکیٹ ہے، نالائق. تم لوگ حقیقت میں ابراہیم کے دین پہ ہو. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام، تمہارے لیے جو نام منتخب کیا ہے وہ المسلمین، مسلم. اسی لیے غیر مسلموں میں سے بہت سے لوگ مسلمانوں کو محمدن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اور بعض لوگ بعض مسلمان بھی کہتے ہیں. مسلمان کا کہنا غلط ہے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی چاہیے کہ ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم کسی فرد کی طرف منسوب نہیں ہیں. ہمارے لیے جو نام منتخب کیا گیا ہے وہ مسلم کا ہے، یعنی ہم اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں. ہمارے لیے یہ نام سلیکٹڈ ہے، ہمیں اسی نام سے پکارا جائے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آگے لیکون رسول علیکم شہیدا، لیکون رسول شہیدن علیکم. یہ نظام کیوں ہے؟
یہ پہلے بھی یہی نام تھا تمہارا مسلمین، اور اب بعد میں قرآن نازل ہونے کے بعد بھی تمہارا یہی نام ہے، اور قیامت کے دن یہ جو ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے اور یہ تمہارا نام رکھا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ رسول تمہاری گواہی دے قیامت کے دن کہ تمہیں دین پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا، تمہیں صحیح راستے تک پہنچا کے چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا، اور تم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ اپنی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، اور یہ امت محمدیہ گواہ بنے باقی تمام امتوں کی۔ لہٰذا حدیث میں ہے حضرت نوح سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے اپنی قوم کو نہیں بتایا تھا؟ کہیں گے بتایا تھا۔ ان کی قوم کہے گی نہیں جی ہمیں کہاں کچھ بتایا انہوں نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ کے افراد سے پوچھے گا ذرا تم لوگ بتاؤ انہوں نے کیا بتایا تھا کہ نہیں۔ نوح نے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا تھا، امت محمدیہ کے افراد بتائیں گے کہ جی ہاں قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے، لہٰذا نوح نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ہم لوگوں کو امت محمدیہ کے افراد کو قیامت کے دن گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا باقی پوری انسانیت کے لیے۔ اپنی ذمہ داری کا اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی نازک ذمہ داری ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس یہ ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی کرسی ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ کرسی ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے 50 اور سینکڑوں ہزاروں پرائم منسٹرز کی کرسیاں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کرسی کے مقابلے میں، لیکن ہمیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی ذمہ داری ملی ہے کہ نہیں، اور پتہ اس لیے نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو ہم نے اس کو پڑھا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بہت صاف آیت ہے، تاکہ لیکون الرسول شہیدًا علیکم، رسول تمہارے اوپر گواہ بنے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم تمام انسانیت کے، پوری انسانیت کے گواہ بنو۔ بھائی رسول ایک وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ 6 صدی ہجری میں رسول آئے، اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد سے قیامت تک اب تم یعنی پچھلی قوموں پہ تو بھی گواہ بنو گے، اور اگلی قوموں کے بھی گواہ بننا چاہیے، اگلے انسانوں کے بھی گواہ بننا چاہیے تمہیں۔ جب دین پہنچاؤ گے، دین کی بات بتاؤ گے دوسری قوموں کو جا کر، تبھی تو گواہ بنو گے، ورنہ گواہی کہاں سے دے لو گے؟ اس کام کو کرنے کے لیے اتنے بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کو پکڑ لو مضبوطی سے، چھوڑو مت۔ ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ ففروا الی اللہ، دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاؤ، اسی کی ذات سے وابستہ رہو بس۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا آقا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اور بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے، اسی سے مدد چاہو اور یہ کام کرتے رہو۔ اپنی بڑی ذمہ داری جیسا کہ عرض کیا گیا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو، یہ سب کام تمہیں مدد پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تم اس بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ اس آخری آیت کریمہ کو کے سلسلے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو تفسیریں آپ کو میسر ہوں ان کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں، بہت ہی پھیلی ہوئی آیت ہے، کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں اس آیت پر، اس ایک آیت پر۔ اس کے بعد سورہ مومنون ہے، یہ مدنی صورت تھی، اب یہ مکی صورت آ رہی ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے، باقی پوری صورت کے جو احوال ہیں وہ تو عام طور پہ گزر چکے ہیں، لیکن یہ مومنوں کے اوصاف جو ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک بار مکمل پڑھ دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جی۔ اب مومن کون ہے؟ سوال فوراً پیدا ہوتا ہے، کون؟ ہم جیسے یا کون لوگ؟ فرمایا الذین فی صلاتہم خاشعون، نمازیں پڑھتے ہیں تو خشیت طاری ہوتی ہے، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں کہ کس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول چیزوں پر، لغو چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ امت محمدیہ پوری کی پوری لغویات میں کھوئی ہوئی ہے۔ شادی بیاہ ہو جائے تو ذات دیکھ لیجئے، اور گھر کے میں دوسرے مواقع ہوں، خوشی یا عام زندگی ایک آدمی کی ہو تو اسے دیکھ لیجئے، پورے دن بیٹھا ہے پب جی میں گھسا ہوا ہے، پورا دن جو ہے پول کھیل رہا ہے، پورا دن سوشل میڈیا میں گھسا ہوا ہے۔ بظاہر سب کچھ ہے، بظاہر تقویٰ طہارت سب نظر آ رہا ہے، لیکن والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات سے تو باہر نہیں ہے، تو پتہ چلا مومن نہیں ہے۔ چاہے
جھنڈا کتنا بڑا اٹھائے رکھے، کسی کا بھی اٹھائے رکھے، لیکن مومن نہیں ہے۔ سب کچھ ہوگا، مومن نہیں ہے۔ مسلمان گھرانوں میں چین نہیں پڑتا، صاحب روزانہ آپ جا رہے ہیں ہوٹلوں میں، جا کے کھانا اڑا کے آ رہے ہیں، لغو چیز، یعنی مال کے لحاظ سے فضول چیز ہے۔ مال کے لحاظ سے زبان میں چٹخارا لگ جائے کہ نہیں یہی، اچھا یہ بنائے ہو، مزہ نہیں آیا، چلو آج چل کے باہر کھاتے ہیں، کبھی ہو گیا ٹھیک ہے، ہفتے میں 2-4 بار بھاگا چلا جا رہا ہے، جب تک زبان کی چاٹ پوری نہیں ہو رہی اس کا مزہ نہیں آ رہا۔ سب یہ لغویات ہیں، سب فضولیات ہیں۔ شادی بیاہ میں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور جوتا چرائی بھی ہو رہی ہے، اور ڈولی رکائی بھی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ والذین، دوسری صفت، پہلی صفت یہ ہے کہ مومنوں کی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ لغویات سے بچتے ہیں، فضولیات سے بچتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، موٹے موٹے حروف میں لکھ لیجئے کہ فضولیات میں پڑھنے والا فرد یا فضولیات میں پڑھنے والی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ترقی وہ قوم کرتی ہے یا ترقی وہ شخص کرتا ہے جو اپنی زندگی کو بہت، جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس کو نعمت سمجھتا ہے، جو جسم دیا گیا ہے اس کو نعمت سمجھتا ہے، فضولیات میں نہ وقت ضائع کرتا ہے، نہ جسم ضائع کرتا ہے، نہ اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا ہے۔ دوست کی شادی ہے، 2 گھنٹے ڈانس کر رہا ہے کھڑا ہو کے، اب وہ دوسرے جو اس کے قباحتیں ہیں، برائیاں، وہ تو چھوڑ دیجئے، بھائی حاصل کیا ہوا؟ کیوں تھکا رہا ہے اپنے آپ کو؟ کیوں بلا وجہ کے کام کر رہا ہے؟ کیوں بیچ میں سڑک پہ سب کھڑے ہو کے ڈانس کر رہا ہے؟ سب دیکھ بھی رہے ہیں، سب عجیب آدمی باولا بنا ہوا ہے، نکو بندر جیسا۔ حاصل کیا ہے اس کا؟ اپنے جسم کو تھکانا، اپنا وقت تھکانا، ضائع کرنا، اپنی صلاحیت ضائع کرنا جسم کی، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ساری لغویات، یقین جانیے میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، 24 گھنٹے کی ایک فہرست بنا لیں اپنے کاموں کی، اور دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے کام ایسے ہیں جن کا کچھ حاصل ہے۔ حاصل مطلب صرف میں دین کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اپنے بھی لحاظ سے، کچھ آدمی اپنی بھی تو فکر کرے۔ روزانہ نلہ بوٹی کی اس کو عادت لگی ہوئی ہے کھانے کی، اسے نرم ہلکے پھلکے کھانے راس نہیں آتے، جب تک اس کے پیٹ میں یہ سب چیزیں نہ اتریں، طاقتور چیزیں جو بظاہر طاقتور بھی ہیں، اور جو ہے جب تک مرچ مسالہ نہ کھائے تب تک اسے سکون نہیں ہوتا، وہ اپنا جسم ضائع کر رہا ہے، اپنا پیٹ خراب کیے لے رہا ہے۔ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا تھا، کیا کیا تھا۔ ایسا اچھا موبائل، بڑا موبائل ہم نے تمہیں دیا تھا، اس سے یہ کام بھی کر سکتے تھے، تمہیں پول ہی مل رہا تھا، تمہیں PUBG ہی مل رہا تھا کھیلنے کے لیے۔ بے شمار ماں باپ پریشان ہیں، اور بے شمار اولادیں بھی پریشان ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے معاملہ، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور آپ ایک خاص بات پہ ذرا توجہ دیں، زکوٰۃ، آگے تذکرہ زکوٰۃ کا آ رہا ہے اور دوسری چیزوں کا آ رہا ہے، ان سے پہلے اس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ جیسے فرائض سے پہلے تذکرہ آ رہا ہے ان چیز کا، کیونکہ زکوٰۃ تو ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتی۔ ہمارے جیسا غریب آدمی بیچارہ کہاں کیوں زکوٰۃ دے گا؟ لیکن لغویات سے تو بچے گا، کیوں نہیں بچے گا؟ وہ تو ایک فقیر کے لیے بھی ہے اور کروڑ پتی ارب پتی کے لیے بھی ہے۔ تو اس کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغویات سے، فضولیات سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو دھیان پوروک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنا عہد، اپنے جو وعدہ کرتے ہیں کسی سے اس کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں کے سلسلے میں باخبر رہتے ہیں، وہ لوگ اولئک هم الوارثون۔ یہ 9 آیتیں بیان کر کے فرمایا گیا یہی لوگ حقیقت میں وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ گویا کہ جنت الفردوس ان کے لیے رکھی گئی ہے، انہی کے لیے طے ہے، ایسے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ آیات جو ہیں ان کو خاص طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے، جو کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ میری اور آپ کی صفات اور اخلاق سے ہے۔ اس کے بعد پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، جس طرح کی کچھ بات پیچھے آئی بھی تھی، ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے تم کو اس طرح پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ
جو بہترین انداز میں جو مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور خاص طور پر انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پیدا کر دیا دنیا میں جیتے رہے، اس کے بعد پھر تم مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد پھر تم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 14، 15، 16 میں یہ باتیں بتائی گئی۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کی قوم کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو دین کی باتیں بتائیں، ان لوگوں نے مانا نہیں اور ان کا مذاق اڑایا، وہ سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح نے رب سے دعا کی، قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ حضرت نوح کو دعا سکھائی گئی اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو یہ کشتی سے نجات کے بعد کی چیزیں ہیں، اور پھر وہ وہاں سے دنیا کا دوسرا آغاز ہوا۔ حضرت نوح کا قصہ پیچھے گزر بھی چکا ہے کئی مرتبہ۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 3 میں یہ قصہ مکمل ہوا ہے، اور کچھ دوسرے نبیوں کے نام لے کر یا بغیر نام لیے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نوح کے بعد یہ نبی بھی آئے تھے۔ اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا نصیحتیں کی ہیں، کیا ہدایات دی ہیں، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یہ فلاں فلاں ہدایات دیں اور ان کے نتیجے میں وہ دنیا میں کام کرتے رہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو مختلف اس طرح کی نصیحتیں ہیں، اور نبیوں کو نصیحتیں جو کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور پھر امتوں نے کیا رویہ اختیار کیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو طاقت ہے اور اس کی عظمت کا کیا حال ہے، اس نے کس طرح سے دنیا کو پیدا کیا، کس طرح سے دنیا کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 6 تک ہم پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، جس میں اس آخری رکوع میں خاص طور پر قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت آ جائے گی، سامنے کھڑی ہوگی، وہ لوگ جو بدکار ہیں، برے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے پروردگار مجھے کچھ اور مہلت دے دیجئے، مجھے دنیا میں ذرا دوبارہ بھیج دیجئے، مجھے لوٹا دیجئے، اب کے بالکل نیک کام کروں گا، پکی بات ہے، اب کے نیک کام کروں گا اور ایسا ایسا۔ انہا کلمۃ ہوا قائل ہوا، یہ بالکل گھٹیا بات ہے، بالکل بے وزن بات ہے۔ پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کئی بار کہ اگر دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر وہ یہ اعمال کرے گا انسان، یہ بالکل بے حیثیت بات ہے ان کی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ برزخ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ برزخ قرآن کریم میں دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو مرحلہ ہے یہ برزخ ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو مرحلہ ہے یہ برزخ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ آیا ہے، احادیث میں مزید وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اٹھے گا، اس درمیان وہ جو اس کے اوپر زندگی جو ہوتی ہے یہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ بعض منکرین حدیث برزخ کا انکار کرتے ہیں، ظاہر بات ہے گمراہی طے ہے، چونکہ احادیث میں بہت صاف ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بہت واضح ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھائی قرآن کریم میں تو یہ ہے برزخ، لیکن برزخ کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی؟ ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے۔ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت، یہ اچھی طرح اصول یاد رکھ لیجئے، اگر قرآن کریم کی کوئی آیت واضح ہو رہی ہے کسی دوسری آیت سے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں قرآن کریم، مثال کے طور پر وضو کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، 3 اوقات بتا دیے گئے، کب پڑھنی ہے نماز، کس طرح پڑھنی ہے، 5 نمازیں کس طرح ہوں گی، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کون بتائے گا؟ یہ سب کلام پاک میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم میں اصول بتایا جاتا ہے، اس اصول کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ برزخ
کا لفظ ہمیں ملا یہاں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی وضاحتیں کی گئی ہیں۔ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں ادھر ادھر جھک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی جھک مارتا ہے تو اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ جا کر اس قرآن کریم کے احوال پر ختم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ حالات پیدا ہوں گے اور ایسا ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، تھوڑی سی اگر ہم وہ تیزی دکھاتے تو سورہ نور بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس میں ذرا احکام دوسرے انداز کے ہیں کچھ، اور مدنی صورت ہے وہ بھی۔ ابھی پیچھے سورہ حج مدنی گزری، مومنون مکی آئی، سورہ نور پھر مدنی آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر مکی صورت۔ تو یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے جو اس طرح چلتا رہے گا۔ سورہ نور میں بہت سارے احکامات ہیں، اس میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنی ہے، اس لیے بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔